سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ آپ جو اس گھروں کو سجائے سنوارے، کیلیگرافی ہوتی نا، وہ عجیب ٹیڑھے میڑے اندازوں میں عربی لکھی ہوئی ہوتی، نہ کس کو سمجھتی نہ کس کے پلے پڑتی کیا لکھا ہوا ہے، اور لگا دیتے ہیں گھروں میں۔ آدمی دیکھ کر بھی سوچتا الف 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 اور الف دکھتے ہیں پورے اس میں، اور لام لام لام، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے، اور کہیں بھی نقطے دیے ہوئے۔ ایسا کیلیگرافک طریقے سے قرآن لکھنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے پڑھنے والے موجود ہوں جو جانتے ویسے ہی پڑھنا قرآن کو، ویسا اتنے اس میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں اس کو، تو درست نہیں ہے۔ تیسرا، قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا، توغرے وغیرہ لگا کے آپ برکت کے لیے بس چٹکا دو اس کو، بہت فائدہ ہوگا اس سے، سجانے یہ پڑھنے کے، عمل کرنے کے لیے اور پہنچانے کے لیے آئے۔ تو لہٰذا اس کے توغرے لگانا، اس کے چارٹس لگانا، آیت الکرسی، چاروں خل اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس میں بھی ریفائن آج کل تو لوہے قرآنی، الف لام میم حامیم یاسین تاسین طٰہٰ عین نون اور قاف، پتہ نہیں پورے حروف مقطع جمع کرتے لوہے قرآنی اور لگائے تھے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے۔ اسی طرح کعبے کا دروازہ ہے نا، ہمارے مسلمان ایکٹر آ کے بولتے کعبے کا دروازہ گھومتے ہوئے چل رہا، کیمرہ چلتے رہتا ہے، اتنی فضیلتیں بتاتے، لائٹا وائٹا اس میں گھومتے رہتے، مسلمان فٹافٹ آرڈر کر کے منگا رہے، گھر میں قبلے رخ لگاتے اور اس کے سامنے کھڑے کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے مومن نماز پڑھتا ہے نا کعبے کی طرف، کعبہ تو قبلہ ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کی تھوڑی عبادت کرتا ہے مومن، تو اس کے دروازے کو لگائے تقدس سے بیٹھتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ بت پرستی قسم کی آ رہی ہے مسلمانوں میں، اور اس میں لائٹیں بھی ہوتی آج کل، تو گھومتے رہتی لائٹیں، پورا کا پورا معبود بنا دیا آپ نے اس کو ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توغرے وہ لگانا درست نہیں ہے، سوائے اس کی کہ آیتیں آپ اسے لگائے کہ کوئی پڑھ لے چلتے پھرتے، بچوں کو یاد ہو جائے۔ میں نے ایک بار کہا کہ قرآن آیتوں کو لگانا نہیں چاہیے، اور اس پہ یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ حفاظت کریں گے، درست نہیں۔ قرآن پڑھنے سے اللہ حفاظت کرتا، قرآن خود حفاظت نہیں کرتا ہماری، اس کی حفاظت اللہ کرتا، اور اس کے پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی آتی، پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر میں بھی لگی ہوئی تھی، لوگوں نے کہا دیکھو خود تو کہتے ہیں کہ میں قرآن یہ چٹکانا لگانے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں لگی ہے۔ میں نے کہا وہ بچے یاد کرتے ہیں، ہمارے دروازے پہ ایک دعا لکھی ہے آنے جانے کی، فلاں جگہ بیڈ روم میں لکھا ہوا، تو یہ یاد کرنے، جب یاد کر لیتے ہم نہیں لگا دیتے لا کر تاکہ بچے، تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے آیتیں لکھے، سمجھانے کے لیے، لیکن یہ عقیدہ نہ ہو کہ اس سے حفاظت ہوتی، اس سے برکت آتی۔ کوئی قرآن لٹکنے سے برکت حفاظت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن کے پبلشر سب سے مالدار لوگ ہونا تھا دنیا کے اندر، جو قرآن چھاپتے ہیں، بیچارے کبھی کبھار تو پریشان رہتے، پیپر کے ریٹ میں جو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چھپائی کا مسئلہ، کوالٹی، سمجھ رہے آپ۔ اگر واقعی میں صرف قرآن کی موجودگی برکت لاتی تو سب سے مالدار لوگ قرآن چھاپنے والے ہونا تھا، کمپنیاں، لیکن آپ دیکھیے وہ بھی کمپیٹ کرتے مارکیٹ میں بیچارے۔ لوہے قرآنی وہ چٹکا دیتے الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ نون قاف، اور بولتے اس سے دکان و مکان کی خیر و برکت، ماشاء اللہ۔ واقعی میں اگر آتی، ہاں آئی نا، میں نے جب سے لگایا اتنی خیر، اتنی برکت، اتنا فلاں، اچھا ماشاء اللہ۔ وہ یہ لوہے قرآنی بیچنے والے سے کبھی پوچھیے کہ تیرے گھر میں کتنے رہتے ہیں، تو ہم کو ایک بچ کے آتا نا 5 روپے میں، تیرے گھر میں کتنے، وہ بولیں گے 1000 2000 500 لاتا ہوں۔ کیسا گھر چلتا ہے؟ بہت مشکل سے چلتا ہے بھائی، کبھی بکتے کبھی نہیں بکتے۔ جس کے گھر میں 500 1000 ہے اس کا گھر نہیں چلتا برابر۔ میرے گھر میں خیر برکت پوری آ رہی، لیکن وہ ایک لے کے 5 روپے کا لگانے سے، سوال یہ اس کے گھر میں تو سب سے زیادہ خیر و برکت ہونا تھا، اس کا تو 1000 کی تھپی رکھی ہوئی پوری خیر، پوری برکت، پورے محلے کی برکت اسی گھر میں ہونا تھا، لیکن وہ بولتا بہت مشکل سے بکتے ہیں، لوگ اتنا جھک جھک کر کے لیتے، قرآن کی بھی چیز ہے تو 10 روپے تو 5 روپے کرتے، وہ بہت مشکل ہوتی، 10 15 روپے 20 روپے 100 روپے کما لیتا دن میں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ قرآن لگائے کہ واقعتاً یہ لگانے سے یہ ہوتا ہے، اس نے بھی شرک کیا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے اللہ ذریعہ دیتا ہے، یہ ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کو آتا ہے لوہے قرآنی سے دکان و مکان خیر، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں لگ گیا تو چور نہیں آتا، شیطان نہیں آتے، سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی مومن کے پاس شیطان کبھی نہیں آتا تھا، کہ تو سب مومنوں کو کچھ نہ کچھ قرآن یاد ہے، ہاں یہ طٰہٰ یاسین حامیم سب کو یاد ہے نا، پھر کیوں شیطان بھگاتا کہ ہم بھگ جانا تھا ہم سے بھی دور۔ یہ سب بری باتیں یاد رکھیے، قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، تو گھروں میں ایسی تصویریں مت لگائیے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ یا قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کا فریم بنا کر دکانوں میں مکانوں میں خیر و برکت کے لیے لٹکانا، یا یہ مقصد رکھنا کہ اس سے شیاطین بھاگ جائیں گے، جنات کا بسیرا نہیں ہوگا، گھر میں کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی، تو اس طرح کا عقیدہ رکھ کر لٹکانا غلط ہے، کیونکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیثوں میں آتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں اس کا رواج تھا، طریقہ تھا، بلکہ اس طرح کا عقیدہ رکھ کر گھروں میں لٹکانا، چپکانا اور دیواروں میں اس کو فریم بنا کر رکھنا یہ غلط ہے۔ ہاں خیر و برکت چاہیے، یا پھر گھر میں شیاطین کا بسیرا نہ ہو، جنات کا بسیرا نہ ہو، کوئی علائب و مصائب نہ آئے، تو اس کے لیے شریعت میں طریقے بتائے ہیں،
मसला मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि घर में कोई परेशानी ना आए, घर में शयातीन का बसेरा ना हो, घर में जिन्नात का बसेरा ना हो, तो आपको कुरान मजीद की तिलावत करनी पड़ेगी, सूरतुल बकरा की तिलावत करनी पड़ेगी, आयतुल कुर्सी की तिलावत करनी पड़ेगी। तिलावत करने का हुक्म है, ना कि उसको लटकाने का हुक्म है। अगर कोई शख्स खूबसूरती के लिए या फिर आने जाने में उसको पढ़ने के लिए, उसको याद करने के लिए, या घर के दरवाजे पर या घर के बाहर लटकाता है अपनी तारुफ बताने के लिए कि मुसलमान का घर है, तो फिर ये जायज़ है। मज़ीद वजाहत के लिए आप इस वीडियो को देखें। सिर्फ ऐसे खूबसूरती के लिए, अपने तारुफ के लिए कोई लगाता है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अगर आदमी ऐसे ही लगा देता है एक तारुफ के तौर पर, या घर के सामने कोई आयत लिख के लगा देता है तारुफ के तौर पर कि मुसलमान का घर है, या ऐसे ही याद करने के लिए कोई सूरत लिख दिया, बच्चे याद कर लें, हम याद कर लें, या थोड़ा अच्छा लगे, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ ऐसा कोई अकीदा जुड़ा हुआ नहीं है। आदमी खूबसूरती के लिए, तारुफ के लिए कोई आयत लिख दे तो इसमें कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह।